السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، اب ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ کمزور مسلمان جو مکہ میں تھے صلح حدیبیہ کے بعد اگر وہ مدینہ چلے جاتے تو صلح حدیبیہ کی روح سے انہیں واپس کرنا مسلمان مدینہ کی حکومت جس کے سربراہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صلح حدیبیہ کے روح سے ایسے ہر شخص کو جو مسلمان ہو کر مدینہ آ جاتا مکہ سے واپس کرنا لازم تھا۔ تو ایسے کمزور مسلمان جو مکہ میں تھے ان پر ظلم ہوتا تھا، تو کمزور مسلمانوں کا مسئلہ کیسے حل ہوا، اب ہم یہ بیان کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لا کر مطمئن ہو چکے تو ایک مسلمان جسے مکہ میں اذیتیں دی جا رہی تھی چھوٹ کر بھاگ آیا۔ ان کا نام ابو بصیر تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے اور قریش کے حلیف تھے۔ قریش نے ان کی واپسی کے لیے 2 آدمی بھیجے اور یہ کہلاوا بھی بھیجا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو عہد و پیمان ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ یہ دونوں انہیں ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ پہنچ کر اترے اور کھجور کھانے لگے۔ ابو بصیر نے ایک شخص سے کہا، اے فلاں، خدا کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ تلوار بہت عمدہ ہے۔ اس شخص نے اسے نیام سے نکال کر کہا، ہاں واللہ یہ بہت عمدہ ہے، میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر نے کہا، ذرا مجھے دکھلاؤ میں بھی دیکھوں۔ اس شخص نے ابو بصیر کو تلوار دے دی اور ابو بصیر نے تلوار لیتے ہی اسے مار کر ڈھیر کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگ کر مدینے آیا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں گھس گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ خوف زدہ نظر آتا ہے۔ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بولا، میرا ساتھی خدا کی قسم قتل کر دیا گیا اور میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں۔ اتنے میں ابو بصیر آگے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد پورا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کی طرف پلٹا دیا، پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کی بربادی ہو، اسے کوئی ساتھی مل جائے تو یہ تو جنگ کی آگ بھڑکا دے گا۔ یہ بات سن کر ابو بصیر سمجھ گئے کہ اب انہیں پھر کافروں کے حوالے کیا جائے گا، چونکہ یہ صلح حدیبیہ کی روح سے تھا، اس لیے وہ مدینہ سے نکل کر ساحل سمندر پر آ گئے اور ادھر ابو جندل بن سہیل بھی چھوٹ بھاگے اور ابو بصیر سے آ ملے۔ اب قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا وہ ابو بصیر سے آ ملتا، یہاں تک کہ ان کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو ملک شام آنے جانے والے کسی بھی قریشی قافلے کا پتہ چلتا تو وہ اس سے ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے اور قافلے والوں کو مار کر ان کا مال لوٹ لیتے۔ قریش نے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ آپ انہیں اپنے پاس بلا لیں اور اب جو بھی آپ کے پاس جائے گا مامون رہے گا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا لیا اور وہ مدینے آ گئے۔ اس معاہدہ حدیبیہ کے بعد حضرت عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا ہے۔